خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ وظیفہ ہے، آج توجہ فرمائیے، دل کو زندہ کرنے کا عجیب اور نافع عمل۔ اس لیے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہم کو سب سے زیادہ جو فکر ہے اپنے دل کی کرنی چاہیے۔ اس لیے جو دل ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ پورا جسم جتنا بھی طاقتور رہے، دل بند ہو جائے تو انسان ختم۔ اگر دل بند ہو جائے تو انسان ختم۔ اس لیے سب سے زیادہ فکر اپنے دل کو زندہ رکھنے کی کرنی چاہیے۔ اگر دل ہمارا زندہ ہوگا، زندہ کس سے ہوگا؟ اللہ کی یاد سے ہوگا۔ جتنا اللہ کو یاد کر کے ہم اپنے دل کو زندہ رکھیں گے، اتنا ہمارا رخ آخرت کی طرف بڑھے گا۔ ہماری ترجیحات کی بنیاد پہ کیا ہوگی؟ آخرت ہوگی۔ اتنا یہ دل ہمارے وجود سے ہم نیک اعمال نکالے گا، خیر کی طرف لے کر جائے گا، جتنا ہمارا دل زندہ ہوگا۔ اور اگر اس کے مقابلے میں ہمارا دل مردہ ہے تو سب سے مردہ دل کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ دنیا کی محبت کی طرف کھینچے گا، دنیا کی طرف کھینچے گا، حلال حرام کی تمیز ختم کر دے گا، پاکی ناپاکی کو ختم کر دے گا، جائز ناجائز کو ختم کر دے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ دن بدن دل مردہ ہونے سے بدعمالیاں زیادہ ہوں گی، نافرمانیاں زیادہ ہوں گی۔ تو جب اس کے مقابلے میں دل زندہ رہے گا تو ہمارے وجود سے اچھے مال نکلتے رہیں گے، اللہ ہم سے راضی ہوتے رہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کا جو مسکن ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اللہ کی جو نگاہ پڑتی ہے وہ انسان کے دل کے اوپر پڑتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل کو درست کرنے کے لیے، دل کو زندہ رکھنے کے لیے، دل کو صحیح رخ پر لانے کے لیے ایک وظیفہ ہے جو علماء نے، مشائخ نے ہمیں بتایا ہے کہ جو آدمی اس کی پابندی کرتا ہے، اس کی پابندی کرنے کی برکت سے اس کا دل زندہ رہے گا۔ جہاں اور ہم وظائف کرتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، اس میں اس وظیفے کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ آپ کے لیے بنیاد بن جائے گا۔ وظیفے کا جو وقت ہے وہ فجر کی فرضوں اور سنتوں کے درمیان ہے۔ آپ نے سنتیں پڑھ لی ہیں، اتنے وقت پہلے تشریف لائیں تو سنتیں پڑھنے کے بعد آپ کے پاس کچھ وقت ہو، 5 منٹ ہوں، 10 منٹ ہوں، 15 منٹ ہوں، زیادہ بھی وقت ہو سکتا ہے۔ جتنا آپ کو وقت زیادہ نکالیں گے، جیسے کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ جتنا وقت نکالیں، یہ وقت بتا رہا ہوں، سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ وقت ہے۔ وظیفہ انتہائی آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے تسبیح بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس سر جھکا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ بادشاہ خان صاحب اتنا مختصر ہے، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ میں کہتا ہوں جس کو یاد ہے تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیا کرے۔ الحمدللہ آپ سارے یاد کر لیتے کیونکہ مجھ سے بعد میں کوئی نہیں پوچھتا، تو میں یہ سمجھوں کہ آپ سب کو یاد ہو گیا ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، مولا خان صاحب پریشان ہیں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ لیکن یہ تو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں نا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم، یہ پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے، لا الہ الا انت۔ 5 منٹ پڑھیں، 10 منٹ پڑھیں، جتنا پڑھتے جائیں گے اللہ پاک اس نورانیت اور روحانیت میں ترقی نصیب کرتے جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔